اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علی علیہ الصلاۃ والسلام کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید۔ آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں یا جن موضوعات کی طرف اشارہ بھی کروں گا وہ ہمارے معاشرے میں ذرا لوگوں کو ہضم کرنا اور لوگوں کو ان پر مطمئن کرنا مشکل کام ضرور ہے، لیکن ہم جو دو لفظ علوم آل محمد پڑھے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حق و حقیقت آپ کے سامنے پیش کریں، البتہ اس طریقے سے حق و حقیقت پیش کریں کہ ہماری عزت بھی محفوظ رہے، ہماری جان بھی محفوظ رہے اور سامنے والے کسی معین اور مشخص بندے کی اہانت بھی نہ ہو، کیونکہ سامنے والے کا احترام بھی مد نظر رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنی حفاظت کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور اظہار حق بھی کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں اس طریقے کے بھی الفاظ ملتے ہیں کہ جب بدعتیں ظاہر ہو جائیں فَلَلْعَالِمِ أَنْ يُظْهِرَ عِلْمَهُ، تو عالم پر ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ بہرحال میں تو خود کو عالم اور علماء کا خادم کہوں تو بہتر ہے، میں خود عالم ہونے کا دعویٰ کروں یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال اللہ نے یہ مسند مجھے دیا ہے، میں بھی چند اداروں میں پڑھا چکا ہوں، چند اداروں کا پرنسپل رہ چکا ہوں، تو اس حوالے سے آج جس موضوع پہ میں زیادہ زور دے کر بات کروں گا وہ ہے کہ ہم عید الفطر کو آیا عید کے عنوان سے منائیں یا ہم اس کو اہل بیت کے سوگ اور مولا امیر کے غم کے دن کے حوالے سے منائیں۔ افسوس یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں صرف ہمارے بر صغیر میں، پھر بر صغیر میں بھی زیادہ تر یہ باتیں ہمارے پاکستان میں کی جاتی ہیں، اور اسی قسم کی اور باتیں کہ بھائی فلاں بندہ تو بہت ہی اچھا ہے، وہ پورا سال کالے کپڑے پہنتا ہے، وہ بھائی اور کوئی کپڑا نہیں پہنتا، بھائی فلاں شخص تو ایسا ہے جو پورا سال زمین پہ سوتا ہے، چارپائی پہ بیڈ پہ نہیں سوتا، بھائی اس کو اہل بیت علیہ السلام کا اتنا دکھ ہے۔ تو کبھی کی بار میں ان سے پوچھتا بھی ہوں کہ اچھا بھائی آپ یہ بتائیں کہ آج فجر کی نماز پڑھی تھی؟ نہیں سر وہ تو نہیں پڑھی تھی۔ بھائی اگر ان کا غم منانا ہے تو جو چیز ان کو پسند تھی وہ آپ کو بھی پسند ہونی چاہیے، اور جو چیز ان کو پسند نہیں تھی وہ آپ کو بھی پسند نہیں ہونی چاہیے۔ اعمال اور کردار اپنا آپ وہ کریں جس کو وہ پسند کریں، اور ان اعمال و کردار سے آپ نفرت کریں جسے اہل بیت علیہ السلام نفرت کرتے ہیں۔ تو عملی طریقے سے ایسے ہے نہیں۔ داڑھی اب میں خود بہرحال بول رہا ہوں، میری بھی داڑھی چھوٹی نائی نے کر دی ہے، تو اب ہم بلیڈ لگائیں پھر کہیں یا حسین، بھائی ہم تو ان کے غم میں ہیں۔ میرے بھائی غم ہوگا، میں نہیں کہتا ہوں کہ داڑھی مونڈنے والا غم نہیں کرتا، غم ہوگا، لیکن کم از کم آپ چہرہ بھی ایسا بنائیں جس چہرے کو وہ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے اور بہت سارے موضوعات ہیں، مثلا کسی کے بازو میں ہم دیکھتے ہیں 8-10 دھاگے باندھے ہوئے ہیں، کسی نے کڑے پہنے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی اور زیادہ مذمتی بیانات نہیں آئے تو میں انشاءاللہ اس مشن پر کام کروں گا۔ اب اس حوالے سے کہ عید الفطر منائیں یا مولا کا غم، اس پہ کافی سارے ہمارے علماء اور محققین نے کام بھی کیا ہے، تو میں بھی اس ثواب کی خاطر اس پہ کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ البتہ میں اپنے بولنے میں ترتیب، ہمارے برادر ہیں سید توقیر عباس کاظمی صاحب، ان کا مقالہ مجھے اچھا لگا، میں ان کا مقالہ من و ان نہیں پڑھوں گا، لیکن ان والی ترتیب مجھے اچھی لگی ہے، تو میں بھی اسی ترتیب کو مد نظر رکھ کے یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے، میں نے ان سے تحریری صورت میں جو ہے میسج بھی بھیجا کہ بھائی میں آپ کے اس مقالے کو مد نظر رکھوں، مجھے اجازت ہے، جواب تو نہیں آیا لیکن مجھے امید ہے کہ وہ اس کام میں ناراض نہیں ہوں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم ان دنوں میں یا عید قربان پہ ہم عید منائیں یا نہیں منائیں۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ بھائی ان ایام کو عام مسلمانوں میں عید کے طور پر جو ہے کیا ہے دیکھا جاتا ہے،
اب آپ شیعت میں کیوں آ کے خود کو منفرد بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم عید نہیں منائیں گے، ہم اس میں دکھ منائیں گے؟ دوسری بات جو مد نظر رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں کو ائمہ معصومین نے بھی عید کے طور پر جو ہے کہا ہے اور عید کے طور پر انہوں نے بھی منایا ہے۔ اب شاید جب مولا امیر کو ضرب لگی تھی تو پہلی عید، وہ بھی شاید کریں پہلی عید انہوں نے عید کے طور پر نہ منائی ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ عید منانے کا مطلب کیا ہے، کہ آپ پریشان ہوتے ہیں کہ آپ غم منائیں، آپ جو ہے کیا ہے وہ عید نہ منائیں۔ بھائی وہ خوشی جو شریعت اجازت دیتی ہے، وہ خوشی جس طریقے سے مولا رضا علیہ السلام نے عید منائی، اس طریقے سے ہم عید منانے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم حرام کام کے ذریعے عید منانے کو قطعاً اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ خود ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی جو ہے کیا ہے وہ ایک حدیث فرمائی ہے، کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید، ہر وہ دن جس دن گناہ نہ کیا جائے وہ عید ہے۔ بس معلوم ہوا کہ انہوں نے خود عید کا تصور دیا ہے کہ عید ہے، اور وہ عید بھی ایک دو دن بھی نہیں ہے، بلکہ مولا امیر نے جو کلی قانون بتا دیا، جس دن بھی پروردگار کی نافرمانی نہ ہو، یہ آپ کے لیے عید ہے، یہ آپ کے لیے خوشی کا دن ہے کہ آپ نے اس دن میں پروردگار کی جو ہے کیا ہے وہ کوئی نافرمانی نہیں کی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ لوگ یہ کہیں گے کہ جناب عید الفطر پہ مولا امیر کا 10واں ہے، کہ یہ 10واں 20واں یہ بھی کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ مخصوص قوم کے جو ہے کیا رسمیں ہوتی ہیں۔ مثلا کوئی جو ہے کیا ہے وہ تیسرے دن کو جو ہے کیا سویم کے طور پہ مناتا ہے، 7ویں دن کو جو ہے کیا ہے کچھ قومیں پاکستان میں اس کو سندھی میں تو ہم جمعہ، ٹھیک ہے، یعنی جمعرات کے دن کا کوئی پروگرام مناتے ہیں۔ پھر جو ہمارے برادران اردو بولنے والے ہیں وہ 10ویں دن کو 10واں بولتے ہیں، 20ویں دن بھی کوئی مرحوم کے لیے پروگرام کرتے ہیں اس کو 20واں بولتے ہیں۔ پھر 40ویں دن تو سب میرے خیال میں پاکستانی مناتے ہیں جس کو 40واں کہتے ہیں۔ تو یہ 10واں 20واں 40واں، ٹھیک ہے، یہ صرف مولا حسین علیہ السلام کے 40ویں یعنی 40 کی تاکید کی گئی، باقی تو کسی معصوم کی آپ کو کوئی تاکید نظر نہیں آئے گی کہ آپ مولا علی کا بھی 40واں کریں، مولا حسن کا بھی 40واں کریں۔ اگر اس طریقے سے آپ یہ کام کرتے رہیں گے تو پھر آپ کے لیے کوئی عید رہے گی نہیں، کیونکہ ہر عید کسی نہ کسی معصوم کے 10ویں 20ویں 40ویں کے ساتھ ملتی ہے۔ مثلا عید غدیر جو سب سے افضل عید ہے، اس عید کو اگر آپ منانا چاہیں تو اس عید پہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت مسلم بن عقیل کا 10واں ہے۔ البتہ یہ میں نے تاریخیں قبلہ توقیر صاحب کی اس میں دیکھی ہیں، اس میں ممکن ہے آگے پیچھے اختلاف ہو۔ پھر 9 ربیع الاول کی جو آپ عید مناتے ہیں جناب، عید شجاع اور فلاں فلانا، بھائی 8ویں کو تو ہمارے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے، پھر دوسرے دن آپ عید کیسے مناتے ہیں؟ پھر اس میں تو آپ ایسی خوشیاں بھی مناتے ہیں جن خوشیوں میں بعض خوشیوں کی شریعت اجازت بھی نہیں دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ اردو کا لفظ کہیں تو یعنی 8 کو مولا حسن عسکری کی جو ہے کہ شہادت ہے، پھر 9 کو یہ آپ عید شجاع کہتے ہیں، اس میں مولا حسن عسکری کا کل ہے۔ پھر 17 ربیع الاول کو آپ 2 معصومین کی ولادت مانتے ہیں، رسول اکرم کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جبکہ اس تاریخ پر جو ہے اگر دیکھا جائے تو امام حسن عسکری کا جو ہے کیا وہ 10واں ہے۔ اور اسی طریقے سے 13 رجب کو آپ مولا علی کی ولادت مانتے ہیں اور بڑے جوش و جذبے سے مانتے ہیں، تو اس 13 تاریخ کو آپ مولا علی کا جشن مانتے ہیں، جبکہ امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت اس سے 10 دن پہلے ہوئی تھی، تو امام علی نقی کا 10واں ہے۔ اور حضرت فاطمہ زہرا کا 40واں ہے، چہلم ہے، تو پھر آپ 13 رجب بھی نہیں مانیں۔ 4 شعبان کو آپ مولا عباس کی جو ہے کیا وہ ولادت مانتے ہیں، اس دن جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا 10واں ہے۔ 27 رجب عید بعثت مانتے ہیں، جبکہ اس میں پھر حضرت ابو طالب کا جو ہے کل ہے، کیونکہ 25 رجب کو ان کی وفات ہے۔ پھر 7 شعبان کو حضرت شہزادہ قاسم بن حسن کی آپ ولادت مانتے ہیں، اور اس دن جو ہے حضرت ابو طالب کا جو کیا ہے وہ 10واں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جو بھی آپ کی عید ہوگی اس میں کسی نہ کسی ہستی کا، معصوم کا 10واں 20واں 40واں ہوگا، پھر تو آپ بکلی جو ہے کیا ہے گویا کہ عید کے سلسلے کو ہی ختم کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امیر سے پوچھیں کہ مولا امیر
آپ بتائیں عید کیا ہے؟ تو مولا امیر فرماتے انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ. ہاں، عید الفطر اس کی عید ہے جس کے اللہ تعالیٰ روزے قبول کرے اور جس کا اللہ تعالیٰ قیام قبول کرے، قیام مشکور قرار پائے. تو اس حوالے سے یہ عید ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں جس میں مولا امیر فرماتے ہیں اللہم ھذا، غالباً یہ امام سجاد علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہم ھذا یوم مبارک میمون، اے اللہ تعالیٰ یہ دن یعنی پہلی شوال یعنی عید الفطر بابرکت دن ہے، اور جو ہے کیا ہے یہ برکت والا جو ہے کیا ہے وہ دن ہے. اور اسی طریقے سے امام زین العابدین ماہ مبارک رمضان سے جب الوداع کرنا چاہتے ہیں تو یہ الفاظ ہیں ان کے، اللہم انا نتوب الیک، اے پروردگار ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں، فی یوم فطرنا، اس فطر والے دن، الذی جعلتہ للمسلمین عیدا وسرورا، جس کو آپ نے مسلمانوں کے لیے عید اور خوشی کا دن قرار دیا ہے. تو اب یہاں پر بھی دیکھیں میرے مولا میرے امام سجاد علیہ السلام اس دن کو خوشی اور عید کا دن کہہ رہے ہیں، تو ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے پیروکار کہلانے والے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی اس عید کو عید نہیں منائیں گے. امام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے اس دن کو عید قرار دیا ہے، ہم کہتے ہیں ہم عید نہیں منائیں گے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے، اللہم، پھر بیچ میں کچھ الفاظ، اسألک بحق ھذا الیوم الذی، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس دن کے صدقے، الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، جس کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے. اور آخری بات اور پانچویں بات یہ ہے کہ ان دعاؤں کا تمام کا نچوڑ یہی ہوا کہ بھائی یہ شیعہ دشمن کوئی سازش ہے جو ہے کہہ رہی ہے کہ شیعہ دوسرے مسلمانوں سے منفرد ہو جائیں تاکہ ان پر کل فتویٰ بھی لگے کہ یہ کافر ہیں، پھر ان کو گولی مارنے میں بھی آسانی ہو. اس لیے آپ وہ شیعہ بنیں جو ائمہ معصومین کے خوشی کا سبب بنے، ان کے دکھ کا اور ان کے تکلیف کا سبب نہ بنے. امام زمانہ کی ایک حدیث ہے، قد آذانا جہلاء الشیعۃ وہمقاؤہم، شیعہ جاہلوں اور شیعہ احمقوں نے ہمیں اذیت پہنچائی ہے. ومن دینہ جناح البعوضۃ ارجح منہ، اور ان لوگوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی جن کا دین مچھر کے پر سے بھی کمزور ہے. تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جناب ہمارا دین بھی کمزور ہو اور ائمہ معصومین کو ہم کوئی تکلیف پہنچائے. تو اس حوالے سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ائمہ معصومین کی خوشی میں خوشی منانی ہے، ان کے غم میں غم منانا ہے. آخر میں ایک بات اور بھی کہہ دوں، ہمارے بچپنے سے جو پیش نماز ہمیں عید نماز پڑھاتے تھے وہ قنوت اتنا لمبا پڑھتے تھے کہ ہم بھی تھک جاتے تھے. خیر پھر جب ہم مولویت میں آئے تو ہم نے بھی وہی قنوت پڑھا، اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت. تو یہ قنوت پڑھا کرتے تھے. لیکن جب پھر میں کسی شہر میں، بڑے شہر میں، سندھ کے دوسرے نمبر شہر میں عید نماز پڑھاتا تھا تو ایک فرد آیا، کان میں آ کے کہا کہ قبلہ یہ قنوت آپ نہیں پڑھنا کیونکہ اس قنوت میں کچھ اہل بیت کی شان میں گستاخی ہو جاتی. بھائی ائمہ نے کہا کہ یہ قنوت پڑھو، مراجع مجتہدین نے کہا کہ یہ قنوت پڑھو. اب ایک عام آدمی جو مدرسے کا بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، یعنی مدرسے کے اگر لفظ کی وضاحت پوچھے کہ مدرسہ یہ اسم ہے فعل ہے، اگر اسم ہے تو کون سا اسم ہے، اس کے اصلی حروف کون سے ہیں، زائد حروف کون سے، وہ بھی انہیں پتہ نہیں. وہ بھی آ کے مولوی کو فرمائش کرتے ہیں کہ یہ قنوت پڑھنا ہے، یہ قنوت نہیں پڑھنا ہے. تو بہرحال اس حوالے سے کوشش کریں کہ آپ اپنے مولوی صاحب کو کہیں کم از کم ہر رکعت میں یہ قنوت ایک مرتبہ پڑھیں تاکہ ہمارے بچوں کے ذہن سے یہ قنوت نکل نہ جائے. وہ خیر قنوت کے الفاظ بھی آپ کو بتا دوں، شاید یہ موضوع ادھورا رہ جائے. اس میں ایک جملہ یہ ہے، وَأَدْخِلْنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ، اے اللہ مجھے ہر اس نیکی میں داخل کر جس میں تو نے محمد آل محمد کو داخل کیا تھا. وَأَخْرِجْنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ، اور مجھے ہر اس برائی سے نکال جس سے تو نے محمد آل محمد کو نکالا تھا. تو اب ان کا مقصد، ان کی منطق یہ، یعنی وہ کسی برائی میں تھے اور اللہ نے ان کو نکالا. میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ درود پڑھتے ہیں، اے اللہ تو محمد آل محمد پر درود بھیج،
تو کیا اس کا یہ مطلب ہے میرے درود بھیجنے سے پہلے ان پر کوئی درود نہیں تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ اچھا ہے، کیا اس کا یہ مطلب کہ یہ برا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ لہذا ہمیں یہ قنوت پڑھنا چاہیے، اس کی ائمہ معصومین نے اور ہمارے مراجع نے تاکید کی ہے۔ مراجع جو پوری زندگی علم دین کے حاصل کرنے پھر اس کو لوگوں تک پہنچانے میں صرف کر دیتے ہیں، ان کا ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ امید ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔